مشکل ہے. یعنی ونس آپ ایڈکٹ ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ ایک ڈیپ تھنکر بنیں, انالیٹیکل تھنکر بنیں, ہائر کویسچنس کے بارے میں سوچیں, تدبر کریں, تفکر کریں. اگر اسلامک لینگویج میں بتاؤں تو دیکھیں, یہ اگر موبائل اتنا بڑا فتنہ بن سکتا ہے کہ آپ ایڈکٹ ہو جائیں اور آپ اس لیول پہ ڈیسیو ہو جائیں کہ آپ ایک ورچوئل ریالٹی میں رہنے لگیں, فیک دنیا میں رہنے لگیں. ریئل لائف میں جو ہے نا وہ آپ کی زندگی بہت خراب ہے, لیکن میٹاورس پہ آپ نے بہت زبردست زندگی بنا لی, آگے میٹاورس کا دور آ رہا ہے. تو اگر موبائل اتنا ڈیسیو کر سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ بطور شخص, بطور انڈیویجول اگر آ جائے اور جو وہ چیزیں لے کر آئے گا, واللہ علم بلیک میجک اس کے پاس ہوگا, جنز ہوں گے اس کے پاس, باقاعدہ جنات کی فوج ہوگی, وہ جنز لوگوں کو ڈیسیو کریں گے ماں باپ کی شکل میں آ کے, لوگوں کے ماں باپ کی شکل میں آ کے. جادوگر ہوگا بہت بڑا, وہ سائنس ٹیکنالوجی کا بہت کچھ اس کے پاس ہوگا. تو پھر سوچیں آپ کہ اس کا فتنہ, اس کو فیس کرنا کتنا مشکل ہے. تو پہلی تو بات منع فرمایا کہ اس کو فیس نہیں کرنا آپ نے, اور اس سے منسلک چیزوں سے بھی جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی دور رہو, اچھا ہے, تمہارے لیے اچھا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بچنا ہے, اور وہ جنوں کا آپ نے ذکر کیا, اس کی کوئی وضع قطع بھی ہے, اس بارے میں بھی کوئی چیزیں ملتی ہیں؟ دوسرا کیا وہ جنوں میں سے ہونا ہے, انسانوں میں سے ہونا ہے؟ دیکھیں, ابن آدم میں سے ہوگا, یہ تو کلیئر کٹ حدیث ہے اس کے بارے میں. اس کے ماں باپ کے بارے میں, پیدائش کے بارے میں 3 موقف ہیں. پہلا موقف یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے وارن کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ پیدا نہ ہوا ہوتا تو وارن کیوں کیا؟ اس کا مطلب پاسبلٹی تھی اس کی پیدا ہونے کی, اس لیے ہر نبی وارن کر رہا ہے. دوسرا ویو یہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا ہے, اور اس دور میں جو ہے وہ ایک شخص نے جننی کے ساتھ ظاہر ہے وہ معاملہ کیا, تو اس کے نتیجے میں وہ اس کی پیدائش ہوئی. یہ ایک ویک موقف ہے. ایک اسکالر ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, امام بزرنجی غالباً ان کا نام ہے. تو تیسرا موقف یہ ہے کہ وہ اب کی دنیا میں پیدا ہوگا, اور اس کے کچھ سائنس بتائے ہیں کہ اس کے ماں باپ 30 سال سے بانجھ ہوں گے. ٹھیک ہے. کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہوگی. یہ اصل میں ترمذی کی حدیث ہے. امام ترمذی نے اس کو حسن غریب کہا ہے, لیکن یہ کہ اسکالرز اس کو کوٹ کرتے ہیں اس حدیث کو. 30 سال سے بانجھ ہوں گے, اور اس کے بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ کانی ہوگی, اور اس کے ماں باپ کی شکل و صورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ باپ جو ہے لمبا ہوگا, لین ہوگا, کمزور, ماں جو ہے ذرا بھاری بھرکم ہوگی. تو اس حدیث کو اگر دیکھیں تو ایک شخص تھا ابن سیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جس کے بارے میں باقاعدہ کئی صحابہ نے قسم کھا کے کہا ہے یہ دجال اکبر ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی پوری فیملی, ابن عمر, حضرت حفصہ اور حضرت عمر, وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے یہی دجال ہے, دجال اکبر ہے. کیونکہ اس کے ماں باپ کی یہی سٹوری ہے, 30 سال بانجھ, پھر بیٹا پیدا ہوا, اور بیٹا بہت وہ ایک ایسا بیٹا تھا جس نے بڑی مشکل میں ڈالا ماں باپ کو. تو یہ تیسرا اوپینین میرے خیال میں ذرا اوتھینٹک لگتا ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے, اور اس کے ماں باپ کا ذکر ہے. چوتھا ایک اور اوپینین ہے کہ نہیں, وہ حضرت آدم کے دور سے بھی پہلے کی کوئی مخلوق ہے. اچھا. اور وہ شروع سے قید ہے, ایک جزیرے میں قید ہے. جیسے تمیم الداری کی حدیث آتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مروی, کہ وہ تمیم الداری کو اللہ نے ویژن دکھایا, ایک جزیرے کی طرف وہ گم گئے, سمندر میں طوفان آیا, تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا انہیں ایک, یعنی اگر ہم سائنٹیفک لینگویج میں بات کریں, میں بھی ٹائم وارپ, ایک وہ اکثر لوگ پورٹل کی بھی بات کرتے ہیں, وارم ہول میں وہ گم ہوئے اور ٹائم وارپ ہوا, اور وہ ایک ایسے زون میں چلے گئے جو ٹائم لیس زون ہے, اور وہاں پہ دجال دکھایا گیا جو قید ہے, اور وہ آ جائے گا, ایک دم سے چھوٹے گا اور آ جائے گا. تو یہ کچھ ہمیں اوپینینز ملتے ہیں. آئی نو کہ کنفلکٹنگ لگتے ہیں کہ اگر وہ جزیرے میں قید ہے تو وہ پیدا کیسے ہوگا. اس کو کچھ اسکالرز نے حل کیا اس کانفلکٹ کو. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, جو جزیرے میں دکھایا گیا ہے تمیم الداری کو, وہ میں بھی فیوچر کا ویژن دکھایا گیا. اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا, پیدا اس نے ہونا ہے, لیکن اس کے بعد میں بھی وہ قید ہو جائے, یا کسی خاص دور میں آ گیا تھا بٹ اس کو قید کر دیا گیا, اور پھر دوبارہ اس کو جو ہے چھوڑا جائے گا. تو اس طرح کنفلکٹنگ اوپینینز کو لوگ اسکالرز نے کوشش کی ہے حل کرنے کی اور بتانے کی. کتنا کی دور ہوگا اس کا, دورانیہ کتنا کی ہے, اگر اس بارے میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہوں؟ دیکھیے, دورانیہ 40 دن ہے, بہت شارٹ سٹے ہے, بٹ وہ دور بہت عجیب و غریب ہوگا. اس میں ٹائم 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week,
اینڈ ریسٹ آف دا ڈیز جو ہے وہ 37 دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے، حدیث ہے۔ اب ایک اسکالر ہیں عمران حسین، شیخ عمران حسین، آلدو میں ان کے سارے اوپینین سے ایگری نہیں کرتا، لیکن ان کا ایک انٹرسٹنگ اوپینین اس پر ہے۔ وہ اس کو حدیث کو میٹافورکلی دیکھتے ہیں، لٹرل نہیں لیتے، تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ دجال ڈفرینٹ امپائرز سے رول کرے گا اس سے پہلے کہ وہ بطور شخص خود آ جائے، اور وہ اس کی تعویل ایسے کرتے ہیں کہ ون ڈے لائک اے ایئر جو ہے وہ برٹش امپائر، یعنی برٹش امپائر کے تھرو حکومت کی اس نے۔ ون ڈے لائک اے منتھ جو ہے یہ امریکن سویلائزیشن ہے، اور ون ڈے لائک اے ویک گریٹر اسرائیل ہے ان کے نزدیک، اور اس کے بعد وہ خود بطور شخص آ جائے گا۔ خیر یہ ان کا اوپینین ہے، ضروری نہیں یہ ٹھیک ہو۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ اسکالرز نے بڑی جد و جہد کی ہے، کچھ نے تعویلات کی ہیں، ماڈرن دور کے مطابق ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ نے حدیث کو بالکل لٹرل لیا ہے کہ نہیں وہ 40 دن بالکل 40 دن ہوں گے، ون ڈے لائک اے ایئر سے مراد ہے کہ وہ دن بہت لمبا ہو جائے گا اور اللہ اس پر قادر ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ اوپینینز ملتے ہیں ہمیں اس کے۔ خاتمہ کیسے ہوگا؟ حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں ملتی ہیں؟ جی امام مہدی کی فوج جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ کا پھر نزول ہوگا، کیونکہ دجال جب آئے گا تو پھر کچھ وارز میرے خیال بیچ میں بھی ہوں گی، اور پھر امام مہدی دعا بھی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اس کو ماریں گے۔ لد ایک جگہ اسرائیل میں حدیث میں آتا ہے، ابھی بھی ہے، جہاں پہ ایئرپورٹ ہے، کرنٹلی ایئرپورٹ ہے، وہاں سے وہ بھاگ رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ اپنے نیزے سے اسے جو ہے وہ ماریں گے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ دیکھے گا تو وہ اس طرح بھاگے گا جس طرح سے سالٹ ڈیزالوز ان واٹر، یہ حدیث کے دی پگھلنے والا، ہاں بالکل پگھلنے والا جو معاملہ ہے، وہ ڈر جائے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری فیٹ اب ختم ہو گئی، حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں۔ تو یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت پر ہی اس کا خاتمہ ہے۔ بالکل جی ایسے ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہر ایون جو موویز ہیں ان میں آپ یہ تھیم دیکھیں گے کہ ایک ویلن ہے اس طرح کا ون آئیڈ، اور وہ بہت ایول ہے اور وہ حکومت کرنا چاہ رہا ہے پوری دنیا پہ، اور پھر آپ ایک ایسا کریکٹر دیکھیں گے حضرت عیسیٰ ٹائپ کریکٹر موویز میں جو آیا اور اس نے آ کر اس کا مقابلہ کیا۔ لارڈ آف دا رنگز کی مثال دی جاتی ہے اکثر، یعنی وہ بڑا سملر لگتا ہے۔ دیکھیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر ہر تہذیب میں ایسا کوئی کنسیپٹ مل رہا ہے تو واقعی ہر نبی نے وارن کیا ہوا ہے اس کے بارے میں، تبھی تو مل رہا ہے، کتابوں میں مل رہا ہے، پرانی تہذیب میں ایسی کہانیاں مل رہی ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں، جو حدیث سے ملتی جلتی ہیں، تو واقعی ہی اس نے آنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا محمد علی صاحب، آپ تشریف لائے، ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے اور اس کے جتنے بھی علماء نے، فقہاء نے جو چھوٹے چھوٹے دجالوں کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔